نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح کی نماز میں قرآن پاک کا سلسلہ چل رہا تھا، جس میں سورہ بقرہ کا خلاصہ بھی بیان کیا جا چکا ہے اور سورہ فاتحہ کا بھی خلاصہ بیان کیا۔ اس کے بعد پھر سورہ آل عمران کا خلاصہ بیان کیا۔ اس کے بعد سورہ نساء اور سورہ مائدہ پڑھی گئی۔ آج سورہ نساء کے کچھ موضوعات کو اور سورہ مائدہ کے کچھ موضوعات کو انشاءاللہ بیان کرنا ہے۔ سورہ نساء جو ہے یہ سورہ بقرہ کے بعد، سورہ آل عمران کے بعد، اور یہ تقریباً پورے قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے بعد سب سے بڑی صورت ہے۔ یہ سب سے بڑی صورت پہلے سب نمبر پہ جو ہے سورہ بقرہ ہے، اس کے بعد پھر سورہ نساء ہے۔ سورہ نساء کے معنی ہیں عورت، نساء عورتوں کو کہا جاتا ہے، اور اس صورت کا نام سورہ نساء اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ وہ صورت ہے پورے قرآن پاک میں، یہ واحد صورت ہے جس میں سب سے زیادہ عورتوں کے بارے میں مسائل بیان کیے گئے۔ سب سے زیادہ عورتوں کے مسائل اسی صورت میں بیان کیے گئے، اس لیے اس صورت کو سورہ نساء کہتے ہیں۔ اب اس صورت کے موضوع کیا کیا ہیں اور اس میں کیا کیا بیان ہوا ہے، خلاصے کے طور پر چند باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے جو اس کا بنیادی موضوع ہے وہ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ اسلامی خاندانی نظام کی جو بنیاد ہے وہ میاں بیوی ہے۔ دیکھیں، مدینہ منورہ میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور مدینہ منورہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر کے گئے تو غزوہ بدر کے بعد سے ایک اسلامی ریاست کی بنیاد پڑی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کی بنیاد ڈالی۔ یہ سب سے پہلی جو مدینہ شریف جو ہے اسلامی ریاست کا وجود معرض وجود میں آ رہی تھی، اسلامی ریاست معرض وجود میں آ رہی تھی، تو اب بہت ساری چیزیں سامنے آنا شروع ہوئی، بہت سارے مسائل سامنے آنا شروع ہوئے۔ تو اس وقت جو مسائل سامنے آئے، ان مسائل کو، ان کے مسائل کے حل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کرنا شروع کیا، اور ان میں سب سے پہلا جو مسئلہ تھا وہ خاندانی نظام کا تھا، کیونکہ کوئی بھی ایک معاشرہ اس وقت تک نہیں قائم ہو سکتا جب تک کہ اس کا ایک نظام نہ بنے۔ اب ایک معاشرتی نظام قائم کرنا تھا، تو اس کے لیے جو بنیادی چیز تھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان کیا ہے۔ اور یہ سب سے پہلے جو بتایا وہ یہ بتایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، کہ ایک بابا آدم اور اماں حوا سے انسانوں کو پیدا کرنا شروع کیا اللہ نے، یعنی سب کی اصل جو میاں بیوی ہیں وہ حضرت آدم اور ان کی بیوی اماں حوا ہیں۔ پھر ان سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مرد اور عورتوں کو آگے پیدا کیا، پھر ان کی آگے نسل در نسل، پھر اللہ تعالیٰ نے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اللہ نے بہت سارے مردوں عورتوں کو پھیلا دیا، یہاں تک کہ آج اتنا ہزار سال گزر گئے اور دنیا میں انسان آئے، اور یہ نظام ایک اللہ نے بنایا کہ شادی ہوتی ہے، میاں بیوی بنتے ہیں، پھر میاں بیوی سے آگے پھر ان کی اولاد ہوتی ہے، پھر اولاد سے کی پھر آگے شادیاں ہوتی ہیں، پھر ان کی آگے اولادیں ہوتی ہیں، اس طریقے سے خاندان بنتے ہیں۔ اب وہ خاندانی نظام میں جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کو بیان کیا اللہ نے، اس میں نکاح کے مسائل کو بیان کیا ہے، پھر مہر کے جو عورتوں کے مہر ہے اس مہر کے نظام کو بیان کیا ہے، اس طرح پھر آگے طلاق ہوتی ہے تو اس کے پھر آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو اس کی صلح صفائی کی کیا طریقے ہیں اس کو بیان کیا ہے، اور پھر اسی طریقے سے جب یہ بدر اور احد اور اس طرح سے احزاب اور اس طرح کے جو مارکے ہوئے، جو غزوات ہوئے، ان غزوات میں صحابہ کرام کی شہادت ہوئی، خاص کر کے غزوہ احد میں 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے۔ تو اب ایک مسئلہ یہ بھی پیش آیا کہ جو آدمی مر جاتا ہے اس کی جو جمع پونجی ہے جسے میراث کہتے ہیں،
اب وہ ان کے اولاد میں، ان کے رشتہ داروں میں کس طریقے سے تقسیم ہو۔ چنانچہ میراث کے مسائل کو بھی اس سورہ کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ پھر یتیموں کے، بیواؤں کے حقوق کو بھی بیان کیا گیا۔ اسی طرح سے پھر ایک شادی بیاہ کے ساتھ پھر آگے رضاعت کے مسائل ہوتے ہیں، پھر اس طرح مساہرت کے پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے جو خاندانی مسائل ہیں اور خاندان کے اندر پیدا ہونے والی جو مسائل ہیں، ان کو اور ان کے حل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور اس طریقے سے پھر آگے چل کر کے، کیونکہ ایک پورا یہ جو 10 سالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، تو یہ 10 سالہ دور جو ہے یہ پہلے مشرکین کے ساتھ جنگ ہوتی رہی، جنگ بدر ہوئی مشرکین کے ساتھ، جنگ احد ہوئی مشرکین کے ساتھ، پھر غزوہ احزاب ہوا مشرکین مکہ کے ساتھ۔ یہ 3 تو لگاتار، پھر بڑے جو غزوات ہوئے، اس کے بعد پھر یہود و نصارہ کے ساتھ بہت بڑا ایک معرکہ ہوا ہے جو کہلاتا ہے غزوہ خیبر کہلاتا ہے۔ اس لیے اب چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 10 سالہ زندگی یہ ساری غزوات میں یہ جنگی زندگی گزری۔ ایک طرف مدینے میں ایک ریاست کے قیام اور اس ریاست کو بھی وجود بخشا جا رہا ہے، اور اس کے لیے بھی بہت سارے مسائل کی ضرورت ہے، وہ بھی اس صورت کے اندر اللہ نے بیان۔ اور دوسری طرف بہت سارے جو دفاعی اور بہت سارے جنگی معاملات کی ضرورت ہے، ان کو بھی بیان کیا۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر دفاع کا بھی حکم دیا، جہاد کا بھی حکم دیا، امر بالمعروف کا بھی دیا، نہی عن المنکر کا بھی دیا، ایک ریاست قائم کر کے نظام کو قائم کرنے کا بھی حکم دیا، اور ساتھ میں اصلاح معاشرہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے اس کو بھی سمجھایا ہے۔ معاشی نظام کیا قائم کرنا ہے، معاشرتی نظام کیا قائم کرنا ہے، منافقین کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے، کافروں کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے، اپنوں کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے، یہ تمام تر باتیں صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کی۔ اور ساتھ ہی ایمانیات کو بھی، عبادات کو بھی، معاملات کو بھی، اخلاقیات کو بھی، یہ وہ موضوعات ہیں جو اس صورت میں بڑے زبردست انداز کے ساتھ بیان کیے گئے۔ اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ ہی جو آگے سورہ مائدہ ہے، مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ان کی قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جی آپ دعا کریں کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی دسترخوان یعنی کوئی کھانے پینے کا انتظام کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ ان کے غریبوں محتاجوں کے لیے دسترخوان اتارا گیا، یعنی آسمان سے جنت کے کھانے بھیجے جاتے تھے، لیکن ان میں سے بعض لوگوں نے اس کی ناشکری کی، ناقدری کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی چہروں کو مسخ کر دیا۔ یہ بہت بڑا کیونکہ انعام تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن اس کی ناشکری اور ناقدری پر اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو بدل دیا۔ اور بعض احادیث کے اندر آتا ہے کہ وہ 333 ایسے لوگ تھے جنہوں نے بغاوت کی تھی، ان کے چہرے مسخ ہوئے، ان کی شکلیں بگڑیں، اور پھر وہ کچھ دنوں کے بعد مر گئے۔ تو بہرحال یہ جو کہ مائدہ کا ذکر ہے، یعنی دسترخوان کا، آسمان سے اترنے والے کھانوں کا ذکر ہے، اس لیے اس کو سورہ مائدہ کہتے ہیں۔ یہ اس کی وجہ تسمیہ ہے۔ اب اس کی موضوعات کیا ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ بیان کیا ہے۔ یہ بھی وہ صورت ہے جو مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ مدینہ میں سب سے آخری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ تھی، اس میں یہ صورت نازل ہوئی، اور اس وقت اس کے اندر چونکہ وہ احکامات ہیں جو حلال و حرام کے ہیں، تو اس لیے کہا یہ گیا ہے کہ سورہ مائدہ میں جو حلال کے، یہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ مائدہ میں جو حلال کے احکام ہیں ان کو حلال جانو، اور جو حرام کیا گیا ہے اس کو حرام سمجھو۔ اور اکثر اس سورہ میں وہ احکامات ہیں جو حلال و حرمت اور حلت سے متعلق ہیں، تو اس لیے جو ہے اس کو مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ بہت سارے واقع اس میں، جیسے وعدوں سے متعلق ہے، وضو سے متعلق ہے، تیمم سے متعلق ہے، غسل سے متعلق ہے، نمازوں سے متعلق ہے، اور اسی طریقے سے کیا چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں، کیا حرام ہیں، شکار کون سا حلال ہے، کون سا حرام ہے، اور اسی طریقے سے جیسے بغاوت ہوتی ہے تو قتل و غارت کرتے ہیں، چوری ڈکیتی رازدنی وغیرہ کرتے ہیں،
ان کی سزائیں، معادات کے جو خلاف، وعدوں کے خلاف جو چلتے ہیں اس کی سزائیں، اسی طرح قصاص کے احکام ہیں، قتل و غارت کے بدلے میں جن کو سزا دی جاتی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو بھی بیان کیا ہے۔ خاص طور پر حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حابیل اور قابیل، ان کے قتل کا ذکر بھی ہے کہ کس طریقے سے ان سے قتل ہوا، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو انسانوں کو دفنانے کا طریقہ بتایا، کیونکہ اس سے پہلے کوئی انسان مرا نہیں تھا، تو یہ دفنانے کا جو طریقہ ہے وہ بھی اسی صورت کے اندر دکھایا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ جو بیان کیا ہے، اس میں عقید حلول اور عقید تثلیث کو بڑا واضح کر کے بیان کیا ہے کہ اور اپنی وحدانیت کو بیان کیا ہے، اور جو عیسائی عقیدہ رکھتے ہیں اس کی نفی اور دلائل کے ساتھ پوری وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے، اور اہل ایمان کو توحید پر قائم رہنے، حلال کو اپنانے اور حرام سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ بہت ہی اہم صورتیں ہیں، ان کو ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیکھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔